او مسٹر چانڈیو، السلام علیکم. علیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم. علیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ Ahí no que te hace de buen video. Es que están allí ya. Lo que la dan. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. آپ کو میری آواز نہیں آ کیسے رہی؟ ہیں؟ کیسا اللہ ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. طبیعت کی آپ طبیعت صحیح ہے. طبیعت صحیح ہے. کچھ سندھی کا لایا سا سندھی بھی تھا کہ بدھنا ہے ڈاڈو. گالی نہیں دینا سندھی میں بھائی، وہ لوگ بعد میں ترجمہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ جدا سندھی گالا آیا ہے یہ چھو تو کرے. کرے تو کرے. میں آپ کو صحیح کرتا ہوں. آپ چڑھ، ہاں میں صحیح کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. آپ نے صحیح کیا، چلیں ٹھیک ہے بھائی. میں ادھر سے بھی کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں. برے تھے اللہ تعالیٰ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ چانڈیو صاحب؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب. تھینک یو سر. ایک اسکرین کم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بڑی کریں نا. نہیں میں سیٹ کر رہا ہوں نا، میں سیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ بالکل درمیان میں آ جائیں نا. اس طرح میں نے سیٹ کیا اس کو. صحیح ہے اسکرین؟ آپ صحیح صحیح ہے، ہے، سائز صحیح ہے بھائی. چلیں بھائی. اوکے جناب. کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے بھائی؟ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. چیلنج کرو جناب، چیلنج کرو. بھاگ نہیں جانا. چیلنج کتنی مرتبہ آپ بھاگے ہو؟ چیلنج پہلے بتاؤ نا کس چیز کا چیلنج ہے. کرکٹ وغیرہ کا چیلنج جو میں تمہیں نہیں آپ آتا موضوع پر آپ بات کرو مگر بھاگنا نہیں. ٹھیک ہے بھائی. بھاگنا نہیں، اچھی بات. بھاگیں گے نہیں. 20 منٹ دونوں کو ہوں گے. 20 منٹ میں بات کروں گا، 20 او منٹ نہیں آپ کریں بھائی، گے. وہ بورنگ ہو جاتا ہے. 20 منٹ بہت بورنگ ہو جاتا ہے. چلو 10 منٹ. سوال جواب کرتے ہیں نا. ایک سوال آپ کرو، ایک سوال میں کرتا ہوں. پھر تو آپ کاٹتے رہتے نا. میں سادہ سا نہیں بندہ سوال بار دیکھیں، سوال جو کریں گے نا، سوال خاص سوال کریں گے موضوع پہ. آپ نے ڈاج نہیں کرنا. جواب نہیں آتا کہہ دینا نہیں آتا. مجھے بھی کرو گے نا، سوال کرو گے یہ سوال یہ ہے، میں اسی سوال کا جواب دوں گا. شاید مجھے 1-2 مقدمے لگانے پڑے، مقدمہ یہ ہے وہ، لیکن میں جواب دے دوں گا. مجھے نہیں آیا تو کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب. تو آپ سے بھی سوال کریں گے نا اسپیسیفک خاص سوال یہ ہے تو اس کا جواب آپ دے دینا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی مرضی، جو آپ حکم کرو وہی کریں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن 20 منٹ بہت زیادہ ہے، لوگ بور ہو جاتے ہیں. 10 منٹ بھی زیادہ. 5 سوال جواب نہیں کرنا. ڈر گئے نا؟ باغ کون گیا پتہ چلا کون باغ نہیں کریں گے مگر بیچ میں آپ بات نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے آپ کاٹیں گے نہیں بات کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کاٹیں گے نہیں. سوال کریں گے، سوال کا جواب دینا، فضول بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہر سوال کے جواب میں ہر سوال کے جواب میں 5 سوال کرتے ہیں، پھر اس کے 5 منٹ میں جواب دینا مخالف نے. ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے چلیں. سوال پہلے آپ کریں. بسم اللہ. سوال میں کروں آپ کو؟ بسم اللہ. الیاری کی عربی ولی اللہ ہو سکتی ہے، اور ولی اللہ جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہے. تو آپ اپنا نام الیاری خود کو بلواتے ہیں، الیاری یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا یار. میں تو ہوں برا آدمی نا، مجھے چھوڑ دو. مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا. اللہ یاری کہتے ہیں برا نام ہے؟ میں تو ہوں ہی برا آدمی. میں نے کب کہا میں اچھا آدمی ہوں؟ عربی ہوگا ولی اللہ، اور جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہو جائے گا. لہذا آپ شیعہ کی فتویٰ سے، امام کے قول سے کافر ہو چکے ہیں. اوکے جناب، وہی سوال یہی ہے. یہ کوئی سوال ہے؟ کیوں سوال نہیں ہے؟ آپ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سوال نہیں ہے. چلیں پتہ نہیں کل آپ 12ویں میں اعلان کر دیں گے میں 12واں ولی اللہ. ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں بھائی، سوال جب آپ کا ختم ہو تو مجھے کہہ دینا تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ میرا سوال ہو گیا میرا، آپ بات کریں. چلیں بھائی.
سوال ان کا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے نام اللہ یاری رکھا ہے، یہ نام غلط ہے بھائی. میں تو کہتا ہوں میں ہوں برا آدمی. میں نے کب کہا؟ میں بھائی ابھی سے کہہ دیتا ہوں میں برا ہوں. تم کہہ دو نا اللہ یاری غلط آدمی ہے، اللہ یاری نہیں آتا، اللہ یاری کو اس کا نام ہی غلط. ٹھیک ہے بھائی مان لی، لیکن میں یہاں پہ کوئی ادعا تو میرا ہے نہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں، میں کوئی آپ کا ووٹ لینے آیا ہوں. آپ کو اپنا جو ہے اپنی مذہب کی فکر کرنی ہے. آپ کو ابو بکر عمر صاحب کی فکر کرنی ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ ان کے اعمال کا، کہ ان کی خلافت کا. اگر آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ ابو بکر صاحب واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین، ان کی خلافت شرعی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مذہب باطل ہے. یہ مذہب بات کا بطلان آپ کے لیے بہت آسان کام ہے. آپ ابو بکر کی خلافت کو ثابت کریں. آپ نے اس سے مسئلہ بہت آسان بنا دیا. خلافت چھوڑ کے اسلام کہہ دیا. بھائی خلافت تو مسلمان دنیا میں تو بہت ہے نا. دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں. سب کے سب خلیفہ تو نہیں ہے نا. خلیفہ تو ایک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا ابو بکر یا امیر المؤمنین علیہ السلام. ہم نے وہ ایک مقام جو بہت عظیم مقام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں خاتم الانبیاء سب انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سب سے افضل. میں نے جو سوال کیا آپ نہیں سمجھے شاید. ہاں میں ابھی بتا رہا ہوں. اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. اور نبوت بھی انبیاء بقیہ سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ انبیاء بقیہ لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے. ہاں بالکل. تو نبی ویسے جو بھی نبی ہو وہ عام افراد سے افضل ہوتے ہیں. عام آدمی جتنا بھی متقی پرہیزگار علامہ فقی مفسر ہو، نبی اس سے افضل ہوتا ہے. اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے عظیم ترین ہر لحاظ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا جانشینی کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے مسند پر بیٹھے گا، جو ان کے جو فرائض لیڈرشپ کے فرائض وہ انجام دیتے تھے وہ انجام دے گا نا وہ شخص. یہ تو بہت ہی عظیم مقام ہے، یہ تو نہایت عظیم مقام ہے. کیونکہ کس کے مسند پہ آپ بیٹھتے ہیں، کس کے سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملک کی صدارت نہیں ہے، یہ فوج کی کمانڈر ان چیف کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی مدرسہ یا مسجد یا ابھی میں نے جو سوال کیا کہ اللہ یاری سوال ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے نا. میں نے کہہ دیا میں برا آدمی ہوں، میں غلط ہوں، میرے بھی جو اعتراض کرتے ہیں میں مانتا ہوں. اب سن لو. تو پتہ ہے میرے عزیز، اتنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و وراثت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ اگر ان کی خلافت وراثت ثابت کریں یہ تو شیعہ مذہب باطل ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑا مشکل کام ہے آپ کے لیے. ہم نے آسان کر دیا بھائی، اسلام ثابت کرو. اسلام یہ تو بہت مسلمان، ابھی آپ کو مسلمان ثابت کرنا کون سی مشکل کام ہے، یا کسی دوسرے کو مسلمان ثابت کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کے خلفاء کے افعال میں ایسے ان کے باتوں میں، ان کے افعال میں ایسی چیزیں پائی ہیں جو کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مسلمان ان سے یہ افعال صادر ہوں، چاہے وہ کتنا بھی کلمہ پڑھے، آپ کہیں گے وہ کافر ہے، وہ کہیں گے کافر ہے. مثلا میں اگر ابھی کہہ دوں کہ میں نبی ہوں، میں صبح سے شام تک کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی کہیں گے کہ اللہ یاری کافر ہے. لوگ کہیں گے یہ تو کلمہ پڑھتا ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے. یا میں نستجیر باللہ قرآن کو جلاؤں، آپ کہیں گے اللہ یاری کافر ہے. لوگ کہیں گے اللہ یاری تو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس کا وجہ کفر یہ ہے. اب میں ایک نماز بنا دوں، مثلا کہہ دوں کہ بھائی اس طرح کی تم اس اسلوب سے یہ نماز میں انٹروڈیوس کرتا ہوں، تم پڑھو، یہ بہت اچھی بدعت ہے، تم پڑھو. تم فوراً فتوا دو گے اللہ یاری کافر ہے. ٹھیک ہے نا، کافر ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کسی شخص سے ایسے افعال صادر ہوں جس پہ مسلمانوں نے خود کہا یہ وجہ کفر ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اب جو ہے آپ اپنے شیخین صاحب کے اسلام کے متعلق اگر گفتگو کرنا چاہیں، ویسے آپ کا اپنا نام ہے چانڈیو، ٹھیک ہے، میرا نام ہے اللہ یاری، یعنی اللہ نے اس کی یاری کیا، اور میں اللہ کا کیا ہوں، میں اللہ کا خادم ہوں، اللہ کے دین کا خادم ہوں. اب آپ کہہ دو نہیں آپ کا نام غلط ہے، میں کہتا ہوں چلو نام میرا غلط ہے، تم اپنے خلیفے کا اسلام ثابت کرو نا، وہ متنازع فیہ. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میرے پاس، میں نے اپنے 5 منٹ لے لیے. اب اگر اجازت دو تو میں سوال کروں. آپ کا تو سوال ہو گیا نا ابو بکر عمر کا اسلام. میں چلیں بھائی، میں وجہ نہیں، ابھی میں نے سوال نہیں کیا، میں آپ کا جواب نہیں، میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے سوال نہیں کیا، مجھے سوال کرنے دو بھائی.
ابھی میرا آپ نے جو سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا، وہ آپ نے صحیح نہیں کیا. مجھے بعد 5 منٹ میں بات کروں، پھر آپ 5 منٹ میں آپ سوال کرنا. میں آپ کا جواب آپ کے دے رہا 5 تھا. منٹ ہو گئے. اللہ یاری صاحب، 5 منٹ آپ نے جو جواب دیا وہ میرے سوال پر آپ نے بات ہی نہیں کی. ابھی آپ نے جو 5 منٹ بات کی اس میں آپ نے مجھے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا. ابھی آپ نہیں میں نے سوال سوال پر نہیں مجھے کیا بھائی، بات کرنی ہے. میں آپ کا جواب دے رہا تھا، میں نے سوال نہیں کیا. آپ نے نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. نہیں وہ میں نے کہا ہے، لیکن وہ میرا سوال نہیں تھا آپ سے. نہیں کہا سوال آپ میں نے. نہیں، میں اپنا ٹائم لے رہا تھا، میں آپ کا جواب دے رہا تھا. بات کریں پھر بھی 5 منٹ ہو گئے. کتنے منٹ اور پھر لیں گے آپ؟ مجھے سوال کر رہے تو ٹھیک ہے نا، سوال کر لوں. بالکل کریں آپ، بالکل. اوکے میرے بھائی، میں اب سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3468 میں، ابو بکر صاحب نے سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں سے کہا کہ یا تو ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو. ٹھیک ہے نا. یہ بات کی واضح دلالت ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود منصوص ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کہہ دے دوسروں سے بیعت کرو. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے اپنی آپ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ اس نے کہہ دیا ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6830 ہے. اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1208 میں جناب خلیفہ ثانی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں فلا يخترن امرأ ان يقول انما كان بیعت ابی بکر فلتة وتمت. کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے کہ بھئی ابو بکر کا بیعت فلتا تھا لیکن اس کی خلافت بن گئی. الا وانها قد كانت كذلك. اللہ کی قسم، خبردار ابو بکر کا خلافت فلتا ہی تھا. لیکن اللہ وقع شرہ. اللہ نے اس کے بیعت کے شر سے بچایا، اس فلتے کے شر سے بچایا. ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اللہ نے اس کے شر سے بچایا. اچھا، تو فلتا کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ فلتا کہتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم جزء اول. والفلتا جمع فلتہ وہی الزلت والسقطہ. الزلت والسقطہ، لغزش اور خطا، لغزش اور خطا. بلی وکل شیء فعل على غیر رویت وتثبت فقد افلت. ہر چیز جو آپ بغیر سوچے سمجھے انجام دے. اور بھائی سن لو نا میرے سوال کو، علماء کرام اس کو چھوڑ دیں بھائی، بات پہلے سکھا دیتے نا، ٹیوشن اس کو سکھا دیتے. اب نہ پریشان ہو گئے، سوال مشکل ہے، سوال مشکل ہے. سوال کیا ہے؟ کوئی سوال ہے؟ چل ابھی پتہ چلے گا. میری بات سن لو، جائے آسان بھی ہے تو سن لو. تو بھائی فلتا کس کو کہتے ہیں؟ زلہ سختہ کو، خطا لغزش کو. کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے بغیر کیا جائے افلتت، وہ فلتا ہے. تو آپ کے خود خلیفہ ثانی نے جناب ابو بکر کے بیعت کو فلتا بولا ہے، خطا. لیکن وقى اللہ شر، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا. خانہ جنگی کی خون خرابے کے وہاں پہ توقع تھی لیکن نہیں ہوئی. عرض یہ ہے کہ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے اگر ہے، اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جیسے تم کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ، اور تم کہتے اللہ نے اس کو خلافت کی وعدہ دیا. جس کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دیا، اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو فلتا وقى اللہ شرہا کہنا، وہ تو وہی ہے کہ بھائی جو قرآن کی توہین کرتا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ جو چیز قرآن میں، اس کو تو فلتا نہیں کہے گا، غلطی نہیں کہے گا، اس کو بغیر سوچے سمجھے والا چیز تو نہیں کہے گا. تو تم یہاں پہ بھائی صاحب، تم یہاں پہ فیصلہ کر لو کہ تم جناب عمر کو کہتے ہو کہ وہ منکر قرآن تھا، یا یہ مان لو کہ ابو بکر کی بیعت فلتا غلطی تھا اور وہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا. اگر اللہ کی جانب سے نہیں تھا تو پھر یہ بدعت ہے اور بدعتی کا جگہ ہی جہنم ہے. یہ میرا سوال ہے، 5 منٹ آپ کے پاس. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام،
11ویں کو میں نے پہلے سوال کیا کہ تم اپنا نام چینل پر تم نے لکھا ہے اللہ یاری، اور ابھی آپ نے ترجمہ کیا اللہ کی یاری۔ اللہ کی یاری کو عربی میں ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اصول کافی میں حدیث ہے جس انسان نے خود کو ولی کہا وہ کافر ہو گیا سوائے 12 اماموں کے۔ ابھی تم نے خود ہی کہا ہے اردو لینگویج میں، لہذا آپ امام کے فتویٰ سے کافر ہو چکے ہیں۔ بات بھلے برے کی نہیں، بات ہے ولی اللہ کہنے کی۔ اہل سنت کے ہاں ولی اللہ صرف 12 نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں، مگر شیعہ کے ہاں 12 کے سوا 13واں کوئی ولی نہیں۔ تو شیعہ مذہب میں جو خود کو ولی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا 12 کے بعد۔ جس طرح ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہتے، اسی طرح شیعہ کے ہاں 12 کے علاوہ 13واں کوئی ولی نہیں۔ لہذا شیعہ کے ہاں خاتم الاولیاء امام مہدی ہیں، اور ان کے بعد اللہ یاری نے خود کو ولی کہہ دیا ہے۔ لہذا اللہ یاری اگر خود کو کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے بول تو لہذا آپ نے اعلان ولایت کیا ہے۔ آپ اپنا یا تو توبہ کریں، رجوع کریں، اور ابھی خود کو اللہ یاری نہیں کریں، افغانی کہیں یا نام بدل دیں۔ لہذا اس اعتبار سے ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا تمہارا سوال تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ اسلام کیا، میں ابھی آپ کے سامنے ابو بکر عمر کو جنتی ثابت کر رہا ہوں قرآن پاک سے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تفسیر صافی میں اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، تفسیر شیعہ کے تفسیر نے کہا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر تھے۔ غار میں کیوں گئے؟ وہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور قرآن پاک میں سورۃ حج میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کو اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا، یعنی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مہاجرین کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت بھی قرآن سے ثابت، اور مہاجرین کا جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت۔ لہذا ابو بکر صدیق قرآن پاک کی آیات سے جنتی ثابت ہو چکے۔ ابھی اس کے بعد اللہ یاری نے خلافت پر اعتراض کیا، یعنی ابو بکر صدیق کی خلافت بیعت سے ہوئی۔ ابھی اس پر اللہ یاری کے ظاہری طور پر تو ایک سوال یہ لگتا ہے کہ بیعت جو ہے وہ بدعت ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ خلیفہ بنائے گا تو بیعت کیوں لی گئی۔ اسی حوالے سے اس پچھلی تقریروں میں 3-4 سوالات ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ترتیب سے اللہ یاری کے سامنے ان کے جوابات دوں گا۔ 5 منٹ بہت کم یہ سوال ہے۔ پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ دوں، اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی بیعت لی، جسی طرح ابو بکر صدیق نے لی، عمر فاروق نے لی۔ اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا انہوں نے بدعت اختیار کی؟ قرآن پاک میں ہے منافقین و کافرون کی اطاعت نہ کرو۔ بیعت کا طریقہ ابو بکر صدیق نے لیا،
تو آپ معاذ اللہ ان کو منافق کہتے ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کیوں کی, اس سنت پر عمل کیوں کیا, بیعت بیعت کیوں ہو لی؟ گئی, ٹائم ہو گیا بھائی, بیعت پر اعتراض ٹائم ہو ہے. گیا بھائی, ٹائم ہو گیا. اب کوئی سوال ہے میرے لیے بھائی؟ آپ لوگ فیصلہ کریں گے. میں نے ان سے سوال کیا ہے, انہوں نے سوال کا کیا جواب دیا یا نہیں دیا ہے, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. اب ان کی باری ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کریں. جی اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا 5 منٹ ابھی جواب آپ کے لیے تھا. 5 منٹ بات کریں گے نا؟ میں 5 منٹ بات کروں یا میرے سے کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں کوئی سوال کرو نا. سوال میرے ہو گئے نا, آیت پڑھیے, سوال ہے آپ کے اوپر کیا سوال ہے؟ سوال تکرار کرو, اعادہ کریں سوال کا. کہ مہاجرین جنتی ہیں. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے, میں نے ابو بکر صدیق کو جنتی ثابت کر دیا. اور دوسرا سوال کیا, تم نے خود کو اللہ کا یار کہا ہے اور اللہ کا یار کو عربی میں ولی اللہ کہتے ہیں, لہذا اچھا, تم نے ولایت کا اعلان کیا ہے, وہ دعویٰ آپ کے کیا سندھ ہے. میں, وہ آپ کے سندھ میں ایک جگہ ہے نا اللہ ٹنڈو اللہ یار, وہ سب وہ بھی کافر ہیں سب. ہمارے ہاں میں خود کو یعنی میں کہتا تو نہیں, مگر ہمارے ہزاروں ولی ہو سکتے ہیں. شیعہ کے ہاں 13واں ولی نہیں ہو سکتا. شیعہ اور سنیوں میں فرق ہے. وہ حجت اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ کا حجت نہیں ہو سکتا, خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی شیعہ کے ہاں 13واں نہیں ہو سکتا. اللہ کی جانب سے کوئی حجیت کا ادعا نہیں کر سکتا. جی 12 ایک منٹ, یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے, میں اس کو حل کروں. ایک منٹ, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, میں آتا ہوں. ایک منٹ بھائی. جی سر. اچھا, میں آغاز کروں بھائی صاحب, شروع کروں؟ ہاں آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, ہم نے ان کے سامنے واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, قرآن کا حکم نہیں, یہ سنت کا حکم ہے. یہ سیاست کا ایک نتیجہ ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے, اور یہ ایک شرعی مقام ہے, یہ کوئی دنیائی مقام نہیں ہے. کس کی وراثت کی بات ہو رہی ہے, کس کی وصایت کی بات ہو رہی ہے, کس کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور جتنا دیکھیں عزیزو, جتنا بدعت بڑا ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا اتنا جرم بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. تو جتنے بڑے مقام کے ان لوگوں نے ادعا کیا کہ ابو بکر کس کا جانشین ہے, کس کا خلیفہ ہے, کس کا وارث ہے, وہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ادعا ہے. دلیل ولیل خود یہ کہتے ہیں کہ نص کوئی نہیں ہے, خود یہ کہتے ہیں کہ نص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت ہوا کہ اس کی خلافت بدعت ہے, اور بدعتی جو ہے وہ اس کی جگہ ٹھکانہ ہی جہنم ہے. یہ خود مانتے ہیں, اس پہ میرے استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دین سے خارج ہے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب تو ہے نہیں کہ یہ کس مقدمے کو رد کریں گے. کسی جملے کو رد نہیں کر سکتے. پھر میں نے کہا کہ عمر صاحب نے خود کہا کہ اس کی بیعت فلتا ہے. واضح طور پر میں نے لغت بھی دکھا دیا کہ وہ فلتا کہہ رہا ہے. اور اگر یہ چیز قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی خلافت قرآن و سنت میں ہے, تو اس کو فلتا کہنا, اس کو غلطی کہنا, اس کو ایک غیر عاقلانہ غیر معقول بات کہنا, یہ قرآن و سنت کی طعن ہے, رد ہے. پھر ان پہ لازم ہو جائے گا کہ عمر صاحب کے جو بھی قرآن کو باطل کہے, قرآن کے ایک آیت کو باطل کہے, لازمی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بہرحال انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ لوگوں کو بخوبی پتہ چل گیا. یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, اوے آپ کا نام اللہ یاری. میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں برا آدمی ہوں. او بھائی میں برا آدمی ہوں. ولی اللہ کی بات ہے. او بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں برا آدمی ہوں, میں برا آدمی ہوں. اور میں آپ اپنے, اور میرا کوئی ادعا نہیں ہے. تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے, میں آپ سے ایک دن نظانی کروں گا. ابھی میری بات,
میری باری. ابھی کہہ دو نا اللہ یار یہ رافضی کافر ہے, میں آپ کے ساتھ نزاع نہیں کروں گا, کیونکہ میں یہاں پر کسی اپنے آپ کو اچھا یا مسلمان ثابت کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تم کہہ دو مسلمان ہے, میں شیعہ کہتا ہے نا کہ یہ ایجنٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ کہہ دو کہ ایجنٹ ہے شیعہ. تم یہ سمجھ لو کہ میں اسرائیل کا آدمی ہوں, میں امریکہ کا آدمی ہوں, میں سب سے برا آدمی میں ہوں, لیکن میرے دلائل کو سنو, میری بات کو سنو, ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ الیکشن لڑنے تھوڑی آیا ہوں. اچھا, انہوں نے جو جملے کہے ہیں کہ ابو بکر صاحب نے ہجرت کیا, اور جو بھی ہجرت کرتا ہے وہ حتمان وہ مسلمان ہوتا ہے. میرے محترم ناظرین کو خود پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہے, السیرہ النبویہ لابن ہشام, جزء اول, ابن ہشام. ان لوگوں کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے مکے سے اور پرانے مسلمانوں سے تھے, اس کا نام ہے عبید اللہ ابن جحش. عبید اللہ ابن جحش وہ زوج بھی تھے ایک صحابیہ کے, اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں. تو یہ عبید اللہ ابن جحش بلے بعدت یہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. كان عبید اللہ ابن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وسأسأتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر. وہ وہاں پہ حبشہ جا کے عیسائی بن گیا, صحابی ہے, مہاجر بھی, ابو بکر سے پہلے اس نے ہجرت کیا, اور ہمیں ہدایت ملی ہے اور آپ کو ہدایت نہیں ملی, اور اسی طرح وہ مر گیا اسی حالت میں. آپ کی خدمت عرض کریں, یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ہے, چاپ دار صادر بیروت. یہاں پہ صفحہ نمبر 207 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جنہوں نے حبشہ سفر کیا, ہجرت کیا, ان میں سے کون تھا؟ ام حبیبہ کا شوہر تھا, ابو سفیان کی جو بیٹی ہے. عبید اللہ ابن جحش ہے, تنصر هناك ومات, یہ جو ہے مرتد ہو گیا, مر گیا. تو میرے بھائی, یہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا کوئی ہجرت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں مرتد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ وجہ ارتداد کا آپ نے جواب دینا, ٹھیک ہے نا بھائی. بہت سارے مہاجر تھے جو بعد میں مرتد بن گئے بھائی, دین سے خارج ہو گئے. ہجرت کے متعلق ہمارے اور بھی باتیں ہیں کہ ہجرت قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے, جہاد کے ساتھ وہ مشروط ہے. ملاحظہ فرمائیے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی. ابو بکر عمر کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. اگر ابو بکر صاحب کا کوئی جہاد ہے, کسی اپنی کتاب میں ہمیں دکھا دینا کہ ابو بکر نے یہاں پر کسی کافر کے ناک سے خون بہا یا پتھر پھینکا ہے. جو بھائی صاحب, یہ میرے جملے ختم ہوگا. اب میں سوال کروں آپ سے. بھائی آپ سوال کر رہے ہیں, آپ تقریر میں سوال آپ کے ہو گئے, میں بات کروں نا. سوال کریں گے 5 منٹ جواب کے لیے, پر سوال کی باری ہے نا. میں نے آپ کو جواب دے دیا, آپ نے سوال کر لی, میں سوال کروں. چلو رونا نہیں, رونے یہ دیکھ, ہائے ہائے رونے لگے نا. رونے کو کیا بولتا ہے سندھی میں؟ رونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو طریقہ ہے نا آپ کا, یہ صحیح نہیں ہوتا. آپ ٹائم میں بات سوال مشکل کرتا ہے اللہ یاری, سوال وہ کرتا ہے ہم سے جواب نہیں ہوتا. صحیح, چلیں بھائی, رونے کو کیا بولتا ہے وہ سندھی میں؟ پتہ چلے گا. رونے کو سندھی زبان میں کی بولتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک بات کی میں نے سمجھی نہیں. آپ نے ایک جو بیعت پر اعتراض کیا بدعت کا, اس کے بعد آپ کا کیا اعتراض تھا بیعت میں؟ کس میں؟ بیعت کی بات میں آپ نے ایک اعتراض کیا, میں سمجھا نہیں ہوں, دوبارہ آپ سوال وہ کریں. دیکھیں بیعت یہ ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام, بیعت امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا, رسول نے خلیفہ بنایا. علی ولی کل مسلم من بعدی, اس کا وہ تو ہے ہی خلیفہ, اس کا خلافت منصوص ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام بغیر نص کے امامت کا کچھ بھی چیز کا ادعا کرتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور کہتے ہیں بھائی یہ دین نہیں ہے, لیکن ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے. ہاں, حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی کتاب داری کیوں کی, کیوں یعنی بیعت لی جب یہ طریقہ غلط تھا, بدعت تھی؟ پہلے ثابت کریں نا. حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر کی سنت سمجھ کر عمل کیا کیا؟ جواب دے دوں. ہاں, اس کا بولنا. ہاں, یہ 5 منٹ کے اور زیادہ لے رہے ہو آپ, ٹائم مجھے دیں گے یا آپ بعد میں اپنی باری میں دیں گے؟ ٹھیک ہے, ابھی میں اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی سوال اپنے ٹائم میں کرتا ہے نا, وہ سوال کر لو, میں اس کا 5 منٹ, میں ہر سوال کے 5 منٹ لوں گا, جیسے میں آپ سے سوال کروں گا.
5 मिनट 5 मैं करता हूँ, 5 आप करें। अभी मेरी बारी है ना। ओके बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहयारवी साहब को मैंने सवाल किया कि अलहयारी कहना, उसका तर्जमा भी अलहयारी ने क्या, अल्लाह की यारी। मैंने कहा कि अहले सुन्नत के यहाँ तो अल्लाह के यार हो सकते हैं, 12-13 की कोई कैद नहीं। शिया की किताब असूल काफी में इमाम का कौल है, इमाम की फतवा है कि जो खुद को इमाम कहे, वली कहे और वो वली ना हो, यानी 12 के अलावा शिया के यहाँ पूरी दुनिया में कोई वली नहीं। हत्ता कि हमारी सिंध में अल्लाह के बड़े बड़े औलिया कराम मशहूर हैं, उनके लिए भी शिया का अकीदा है कि ये वली नहीं है। जिस तरह मशहूर है शाहबाज कलंदर, शिया कहते हैं कि वो वली नहीं है। और दूसरे हमारे बुजुर्ग हैं पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए भी शिया कहते हैं कि वो वली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ 12 के बाद कोई वली नहीं। अलहयारवी ने खुद को कोई नेक नहीं लिखा, उसने लिखा अल्लाह का वली, और इस वजह से इमाम के कौल से अलहयारी काफिर हो जाते हैं। वो आप हदीस पढ़कर आप तशरीह करें ना, आपने खुद को वली क्यों कहा है। दूसरा आपने कहा कि अबू बकर की खिलाफत पर नस नहीं है, तो उससे पहले मैंने आपके सामने आयत पढ़ी मुहाजिरिन वाली, तो उधर नस की बात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर नस मैंने आपके सामने पेश की है, शिया की किताब से पेश की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक ज़ौजा को राज की बात बताई सूरत तहरीम में, और उसके लिए तफसीर साफी और बहुत सारे तुम्हारे तफसीर ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत हफ्सा को फरमाया कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा बनेंगे और उसके बाद आपके वालिद साहब यानी हजरत उमर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमारे किताबों की बात नहीं, आपके किताब की बात, उधर नाम लिखा हुआ है कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा, अबू बकर, और उसके बाद उमर। अभी खिलाफत क्या है, हमारे यहाँ खिलाफत हुकूमत है, और शिया के यहाँ खिलाफत का मतलब हुकूमत नहीं है। शिया के यहाँ वादे लिखा हुआ है, अगर वाकई खिलाफत का मतलब हुकूमत है तो शिया के यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कुरान पाक की तफसीर है, तफसीर साफी, इसमें सूरत आल इमरान की आयत लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, उसके तफसीर में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि मेरे बाद हजरत अली खलीफा बने। अल्लाह पाक ने इनकार कर दिया, अल्लाह पाक का ये इरादा ही नहीं था कि हजरत अली खलीफा बने। यानी नस से साबित हुआ कि हजरत अली खलीफा बिला फसल नहीं है, यानी हजरत अली मुर्तदा खलीफा बिला फसल नहीं है, इस पर ये नस मौजूद है। कुरान की आयत में, रसूलुल्लाह की हदीस, शिया किताब तफसीर साफी में से आपको दिखा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली खलीफा नहीं बनेंगे, अल्लाह उनको खलीफा नहीं बनाएगा। लिहाजा मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नस दिखाई कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा बनेंगे। शिया किताब से दिखाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद अली खलीफा नहीं बनेंगे, अल्लाह का इरादा ही नहीं कि मेरे बाद अली को खिलाफत मिले। तीसरी बात आपने कहा कि मुहाजिरीन जन्नती नहीं है माअल्लाह, और उसके मुहाजिरीन के साथ आपने शर्त लगाई जिहाद की। आयत में शर्त नहीं है, वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, जिसने भी हिजरत की अल्लाह की राह में, तुम कुतलू, फिर वो शहीद हो जाए, बीच में कोई मुहाजिरीन से शर्त नहीं, सिर्फ अमल यह है कि हिजरत करे, फिर तुम कुतलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाह रिज़्क़न हसना, सिर्फ उनके दुनिया छोड़ने की देर है, जन्नत में जाने की देर है। अभी कुरान पाक की आयत से साबित है मुहाजिरीन जन्नती है, अबू बकर सिद्दीक की हिजरत कुरान से साबित है। जो बात कुरान से साबित है उसके मुकाबले में किताब नहीं पढ़ी जाती। हदीस पाक है वला तुजादिलू बिल कुरान
قرآن سے جھگڑا نہیں کرو. اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے. کون سی آیت اتری ہے کہ مہاجرین مرتد ہو گئے؟ اتنا بہتان، اتنا جھوٹ. قرآن سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہیں. اب اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ کی حدیث ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے مقابلہ نہ کرو. لہذا الحمدللہ. اور پھر رہی بات بیعت کی، آپ نے کہا بیعت لینا بدعت ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو بیعت لی. ابھی ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا. بدعت کہتے ہیں کیا؟ جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، وہی علی المرتضیٰ نے کیا. ابھی آپ بتائیں کیا یہ بدعت ہے؟ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور گمراہ کیا ہے؟ جہنم میں. معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ جہنم ہی کہتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے بھائی، 6 منٹ آپ نے لے لیا. اوکے بھائی، دیکھیں میرے محترم ناظرین، سوال آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے؟ آپ کا سوال کیا؟ سوال کیا نا میں نے آپ کو. کیا سوال کیا؟ میں نے آپ کو ایک سوال کرنا ہے بھائی. ہمارا آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ میں آپ سے 4-5 سوال نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے 4-5 ایک سوال کریں گے بھائی. اسی ایک سوال کا 5 منٹ جواب دینا ہے سامنے والے نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال کیا؟ ایک سوال کرو بھائی. خلافت کا موضوع ایک ہی، اور کیا ہے؟ ایمان سے خلافت پہ آ گیا. خلافت میں پھر ایک سوال کروں. کیا سوال کروں؟ سوال تو میں نے کر دیا، پھر کروں سوال کیا؟ پھر کرو. آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی ہاں بیعت کا آپ نے جواب مانگا. میں نے آپ کو امام کے فعل سے ثابت کیا کہ بیعت لینا سنت علی ہے. یہ بدعت نہیں ہے. حضرت علی کے فعل کو بدعت کہتے ہو. اور دوسرا آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے نص دکھاؤ. میں نے 2 نصیں دکھائی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیعہ کتاب میں میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے. اور تمہاری کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اللہ کا ارادہ نہیں کہ علی خلیفہ بنے. یعنی اس پر نص ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. تفسیر صافی سے دکھایا. اور نص دکھائی مہاجرین جنتی ہیں. نص دکھائی کہ ابو بکر صدیق مہاجر ہیں. نص سے ثابت ہو گیا جنتی. جی جی، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اور کیا نص دکھاؤں گا. سوال تو نہیں کیا نا؟ سوال کچھ سوال بھی ہے یا نہیں ہے؟ سوال کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوال نہیں. چلیں بھائی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. میرے پاس 5 منٹ ہے. اوکے بھائی، میرے پاس 5 منٹ ہے، میں ان کے باتوں کا جواب دے دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں شیعہ مذہب میں کسی کو آپ ولی اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ کتاب تفسیر برہان. آپ کسی کو اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، حجت اللہ نہیں کہہ سکتے. وَإِلَّا شیعوں کے لیے لفظ ولی اللہ کا استعمال احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے. یہ تفسیر برہان ہے میرے ہاتھ میں، جلد نمبر 4 ہے محترم ناظرین. جلد نمبر 4 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہاں پہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 62 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے اولیاء پہ کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے. اس کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. جب مومن قبر میں جاتا ہے تو جب ملکین اس کے پاس آتے ہیں، بھلے وہ ملکین دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مومن کی دیدار کے لیے آئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے. تو ملک اس کے کہتے ہیں یا ولی اللہ، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، اس شیعہ سے کہتے ہیں یا ولی اللہ ابشر انا رسول اللہ انی خیر لک مما ترکت من الدنیا. اے اللہ کے ولی، اے ہمارا شیعہ، تجھے بشارت ہوں، میں پیغمبر ہوں، تیرے قبر میں آیا ہوں تاکہ تجھے کوئی عذاب نہ ہو. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہمارے کتابوں میں شیعوں کے لیے لفظ ولی، اولیاء شیعہ جو ہیں اولیاء اللہ ہیں. البتہ اللہ کا حجت، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں، تو کسی سے بتانا نہیں. تیرے والد صاحب کو خلافت ملے گا اور اس کے بعد عمر کو ملے گا. اگر تو نے کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اس نے وعدہ کیا کسی کو نہیں بتائے گی، پھر اس نے بتا دیا. پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. یہ استخلاف نہیں ہے، یہ اخبار عن المغیبات ہے. استخلاف اگر ہوتا، وصایت اگر ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آتے، کہتے کہ یہ میرے جانشین، اس کی اطاعت کرو. قسم نہیں دیتے.
آپ ہمیں سوچ رہے ہیں بھائی اگر یہ استخلاف ہوتا آپ کسی کو وسیع بناتے ہیں اس کو چپکے سے نہیں بناتے نا, اس کو علن بناتے ہیں, اعلان کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, تاکہ کوئی بھی شخص وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبلیغ دین بین انداز میں, واضح انداز میں واجب, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو لازم بات ہے کہ وہ ایک اخبار بالغیب کرتے تھے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چلے کہ فلان شخص کل جو ہے وہ کسی کو قتل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اگر خبر دے دیں ہم, وہ پیغمبر اس سے راضی ہیں کہ اس کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ استخلاف نہیں ہے. اسی طرح لیس لک من الامر شیء, اس کے ذیل میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو غصب نہ کریں, امت ان کے حق کو غصب نہ کریں. خلافت ظاہریہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مل جائے تو لیکن امت, اللہ نے کہا کہ نہیں, تقدیر میں یہ نہیں ہے, مقدر میں یہ نہیں ہے, امت تیری بات نہیں ماننے والی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت نے بچڑے کی عبادت کیا ہے, اسی طرح تیری امت بھی بدبختی کرے گی, تیرے خلیفے کو نہیں مانے گی اور پشت کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے لیس لک من الامر شیء, اس حدیث کا یہ ہے. آپ نے بھی حدیث پورا نہیں دکھایا, آپ نے صرف خارج ہی سے پڑھایا اور صرف اشارہ کیا, تو میں بھی اشارے کے طور پر جواب دے دیتا ہوں. اچھا, ہماری کتابوں میں اور آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. تو میرے محترم ناظرین, اب میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ مہاجر کا مرتد ہو سکتا ہے, میں نے دکھا دیا ان کے کتابوں سے, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اگر کسی نے ہجرت کیا تو اس کی گارنٹی ہو گئی ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, بھائی وہ آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہجرت کی جب بات کی ہمیشہ اس کو جہاد کے ساتھ ملا کے کیا. ملاحظہ فرمائیے, ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جن لوگوں نے ایمان لایا, جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیے فی سبیل اللہ. ابو بکر کی کوئی جہاد نہیں ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی, جن لوگوں نے ہجرت کی ہے, اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں, میرے راستے میں ان کی اذیت ہو گئی ہے, وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے, لأکفرن عنہم سیئاتہم, ان کے سیئات ہم معاف کر دیں گے. سورہ مبارکہ انفال میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان لائے ہوئے ہجرت کیا, صرف ہجرت کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ لوگ پیسے کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ کے اپنی کتاب بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص, بخاری کی روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے تو اس کا ہجرت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہجرت جو ہے اس کا اجر صرف دنیا ہی ہوگا, اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر جو ہے کیا ہوگا, اس کا اجر اللہ پہ ہوگا. تو پیغمبر نے, آپ کی بخاری میں خود روایت ہے, اچھا ملاحظہ فرمائیے, مزید میں آپ کو دکھا دوں آیت, معاف کیجیے گا, آیت یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اچھا, تو جہاں پہ آپ نے 6 منٹ لیے تھے, جہاں پہ بھی ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ وہ مقترن ہے, مشروط ہے کس کے ساتھ, جہاد کے ساتھ. اور ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا وہ مرتد ہو گئے, میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اب آپ کے سوال کی باتوں کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا سوال میں نے سوال کرنا ہے, میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو فرصت دی ہے کہ آپ سوال نہ کریں. اب میں نے سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا, اب میں سوال کروں گا آپ سے. اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں, ٹھیک ہے نا. سوال کرنے کا وقت ہے, سوال کروں, اجازت ہے بھائی؟ ایک سوال چھوٹا سا, ڈر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, میں نے ابھی سوال نہیں کیا, اب میں آپ کے جواب دے رہا تھا بھائی. ابھی اب سوال کرنا, میں اسپیسیفک سوال کروں گا, خاص سوال, ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا. دیکھیں میرے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے کہ میں آیت پیش کروں, میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ اسکرپٹ پر لا کر اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں سوال کروں, آپ اپنی باری میں سوال کریں. بھی میرے سوال کا مجھے سوال آپ میں نے جو آیت پڑھی اس کا جواب آپ نے نہیں دیا, میں نے اس کا جواب دے دیا. عبید اللہ ابن جحش مہاجر تھا, مرتد ہو گیا, میں نے جواب دے دی, ختم بات. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی اور ایمان پہ باقی نہیں رہا وہ بھی جنتی ہے. ہجرت کیا ہے, اگر مومن ہے تو وہ جنتی ہے. بغیر ایمان کے منافق بھی ہجرت کرے اس کا کوئی نہیں, مرتد ہو جائے اس کا کوئی نہیں.
उसका कोई जन्नत वन्नत नहीं, ठीक है ना। अब मेरी इस बारी है सवाल करने की, इजाजत है? मैं कह रहा हूँ यादवी साहब, आप वो आयत सामने रखकर उसका जवाब दें। सूरत हज की आयत नंबर है 58, जिसमें वल्लदीन अभी मेरे सवाल का बारी है, आप अपने बारी में जो मर्जी सवाल करना, अभी मेरी बारी है सवाल करने की। आयत जो भी पढ़ी उसमें ये आयत आपने पढ़ी नहीं है, जिसमें कोई किताल का शर्त नहीं है, कोई इन्फाक का शर्त नहीं है। जिसने अल्लाह की राह में आप अपने बारी में सवाल करें भाई, ठीक है ना। अभी मेरी बारी, मैं आपसे सवाल करूंगा भाई, आप इस सवाल का जवाब देना। देखो, आप क्या आप तस्दीक करते हो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते हो कि उनके इत्तिबा और उनकी तस्दीक और उनकी इताअत जो है ये सबब निजात है? मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं ना। अगर ये मानते हैं तो इसी बात, आप ही के बात की तस्दीक के लिए मैं आपकी खिदमत में कुछ रिवायात पेश करता हूं, उसके बाद मैं अपना सवाल करूंगा। नस अल इमामा इसको कहते हैं। ये किताब है सही बुखारी, चाबदार हयात तुराफ अल अरबी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, एक रिवायत। दूसरी रिवायत मुलाहिज़ा फरमाइए, सवाल अब भी आएगा आपकी खिदमत में। यह किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम अन्नैशाबूरी, चाब दारुल फिक्र जुज़ सालिस। इस किताब में मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, हदीस नंबर 4686, सफ़ा नंबर 337, और 4686 को ज़हबी ने भी कहा है सहीहुन, यह हदीस सही है। अच्छा, दोनों हाकिम ने भी कहा सही है, ज़हबी ने भी कहा सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीयुन मअल कुरआन वल कुरआन मअ अली लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिद अलैहि अल हौज़। अली अलैहिस्सलाम कुरान के साथ है और कुरान अली अलैहिस्सलाम के साथ है, ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे जब तक मुझ पे वारिद ना हो। इसके अलावा ये किताब है किताब सुन्नह ले अबी बकर अहमद इब्न अम्र इब्न अबी आसिम, जुज़ अव्वल, चाब दार सुमैई लिन्नशर। यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए, हदीस नंबर 1221, इस्नाद सहीहुन अला रिजाल मुस्लिम, हदीस सही है, इसके रिजाल मुस्लिम है। अलीउन मिन्नी व अना मिन, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं, मैं अली अलैहिस्सलाम का हूं। वह हुआ वली कुल्ल मुअमिन मिन बादी, वो मेरे बाद हर मोमिन का वली है, हर मोमिन का वली है। फिर फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नका लस्त नबियन, आप मेरे से वही मकाम मर्तबत रखते हैं जो हारून को मूसा से था, लेकिन आप नबी नहीं है। व अंत खलीफती फी कुल्ल मुअमिन मिन बादी, और आप मेरे बाद हर मोमिन पर मेरे जानिशीन है। इस्नाद हसन, फरमाया कि इसका इस्नाद हसन है। अच्छा, जब ये पता चला, देखो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिमंज़िलति हारून मिन मूसा मिन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल कुरआन वल कुरआन मअ अली लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिद अलैहि अल हौज़ व हुवा वली कुल्ल मुअमिन मिन बअद अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सब अहादीस बहुत सारी कुतुब में मौजूद है। ये किताब है सही मुस्लिम। सवाल आ रहा है, तैयारी करो भाई। हाँ, चांडियो साहब, पंजाबी में, वो सिंधी में कैसे कहते हैं तैयार हो जाओ? कैसे बोलते हैं तैयार हो जाओ? तैयार जियो, तैयार। ये सही मुस्लिम है, चाब दारुल फिक्र। मुस्लिम में कहा, सफ़ा नंबर 201 है मुस्लिम, फ़क़ाल लैस कुल्लु शैइन इंदी सहीहुन वज़अतुहु हाहुना इन्नमा वज़अतुहु हाहुना मा अजमउ अलैहि। मुस्लिम इब्न उबैदिल्लाह अल कुशैरी अन्नैशाबूरी, मुस्लिम इब्न हज्जाज अल कुशैरी, मुस्लिम इब्न हज्जाज फरमाते हैं कि मेरा ये किताब जो मुस्लिम है, मैंने इस किताब में जो भी सही हदीस है मैंने इसमें दर्ज नहीं किया, उन अहादीस को दर्ज किया इसमें जो बिल इजमा सही है, ठीक है ना, बिल इजमा सही है। अब ये बाब है, अब समझ आई ना? तो सब मुकदमात समझ में आए ना भाई, कि मुस्लिम की रिवायत इनके पास बिल इजमा सही है। ये एक बाब हुक्म अल फै है, हदीस नंबर 4468 है। यहां पर एक गुफ्तगू है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अब्बास एक तरफ और उमर दूसरी तरफ। उमर कहते हैं कि अबू बकर ने कहा, अना वली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजिअतु मा तत्लुबु मीराथक मिन इब्न अखीक व यतलुबु हादा मीराथ इमराती मिन अबीहा। जब आप सुन लो भाई, सुन लो, सवाल समझ लो भाई, समझने की जरूरत है प्लीज, मुझे दोबारा दोहराना ना पड़े फिर, या आप जवाब ना दे, कोई और चीज कहते ना।
عمر کہتے ہیں مخاطب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس. جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا خلیفہ میں ہوں. تو اس وقت تم آئے تھے اے علی علیہ السلام اور تم آئے تھے عباس, تم دونوں اپنا میراث طلب کرنے آئے تھے. میراث طلب کرنے آئے تھے کہ ہمارے علی علیہ السلام اپنی زوجہ کی میراث, ان کے والد دنیا سے گئے ہیں, میراث چاہیے, اور آپ کے بھتیجے دنیا سے گئے ہیں عباس, آپ دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے. تو اس وقت عمر نے کہا, ابو بکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے تو میراث ہی نہیں ہوتی, جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر نے یہ بات جھوٹ کہی ہے, پیغمبر پر اس نے جھوٹ باندھا ہے, وہ کاذب ہے اور وہ آثم گنہکار ہے اور وہ غدار ہے اور وہ خائن ہے. غدار ہے اور خائن ہے, اس نے پیغمبر پہ ایک جھوٹی حدیث باندھی ہے. تم دونوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت. اور ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے اور میں خلیفہ ہوں وقت ہوں اور ابو بکر کا بھی جانشین ہوں, اور تم دونوں مجھے بھی کاذب آثم غادر خائن سمجھتے ہو. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عمر بن الخطاب, میں بھی جھوٹا ہوں, میں بھی گنہکار ہوں اور میں بھی غدار اور خائن ہوں. اچھا, اب آپ نے خود کہہ دیا, ابھی آپ سے میں نے شروع میں پوچھا تھا, میں نے پوچھا کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ان کی طاعت کرے, ان کی تصدیق کرے, وہ نجات پائے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں پائے گا. قرآن پیغمبر نے بھی یہی فرمایا, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا. اب اس امام خلیفہ راشد کا نظریہ آپ کی اپنی کتاب مسلم میں جو اجماع کے ساتھ صحیح ہے, اس کی روایت ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے کہ اس نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا, اس نے تہمت لگایا پیغمبر پہ. پیغمبر نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, صدقہ ہوتا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے. مسلم اور آپ نے جو حدیث پڑھی اس کا کیا نمبر ہے؟ سوال ختم ہو رہا, پھر آپ ٹائم لے لو, جواب دے دینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اور یہ گنہکار بھی ہے, غدار بھی, خائن بھی ہے, عمر بھی اسی طرح. تو ہم اب اگر سب مسلمان جو ہے خلیفہ راشد کی اتباع کریں, آپ بھی تصدیق کرو نا, نجات اسی میں ہے, تو آپ انشاءاللہ تبارک ابھی اعلان کرو کہ آپ کے پاس بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہارون کی طرح اس امت میں, قرآن ان کے ساتھ ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے. آپ ان کی اتباع کرو نا پلیز, اور کہہ دو کہ ابو بکر عمر دونوں کاذب آثم غادر خائن, انہوں نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا, یہ گنہکار ہیں اور یہ غدار اور خائن ہے. آپ بھی بولو, ہم بھی بولتے ہیں, اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو شاباش آپ کو دینا چاہیے. اب کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ سوال آپ سے ہے, بسم اللہ, 5 منٹ. چھان یہ جو آپ نے بات کی مسلم شریف کی, اس کا ٹائمر آپ فی الحال ہٹا دیں. مسلم شریف کا حدیث نمبر بتائیں. یہ حدیث میں نے دکھا دی, یہ باب حکم الفی ہے, حدیث نمبر 4468 ہے. میں اردو والے میں بھی دکھا دیتا ہوں, یہ مسلم شریف ہے اردو والی, علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے, ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر کون سا جلد ہے مسلم کا؟ جلد نمبر 5, صفحہ نمبر ہے, یہ صفحہ نمبر 30 ہے بھائیو, صفحہ نمبر 30 ہے, حدیث نمبر 4577. حضرت عمر نے کہا, دیکھو ملاحظہ کرو, میں جھوٹ نہیں بولتا. حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ کا, تو تم دونوں نے اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے, یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو بیوی تھی حضرت علی علیہ السلام, اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو جھوٹا, گناہگار, دغاباز, چور سمجھا, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے, حق کے تابع تھے. پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوں رسول کا اور ابو بکر کا صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے مجھے بھی جھوٹا, گناہگار, دغاباز, چور سمجھا, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں, نیک ہوں, ہدایت پر ہوں. تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ ہے, دونوں خلیفہ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں, ہم بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں. انٹرنیشنل کون سا نمبر ہے جو آپ نے انٹرنیشنل نمبر کیسے ہم سرچ کریں اس کو؟ انٹرنیشنل میں اچھا انٹرنیشنل میں چاہیے بھائی, انٹرنیشنل
انٹرنیشنل مسلم کا انٹرنیشنل کوئی نہیں ہوتا, وہ بخاری کا ہوتا ہے, مسلم کا نہیں ہوتا نا. مسلم مختلف چاپوں میں مختلف نمبر ہوتے ہیں. باب حکم الفی میں جائیں تو اس میں یہ کون سا حدیث؟ تیسرا حدیث ہے, چوتھا حدیث ہے. باب حکم الفی کتاب الجہاد والسیر والمغازی میں. تو ابھی آپ نے ترجمہ کہا اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا تو فرمان ہی نہیں, اس میں حضرت ابو عمر فاروق خود فرما رہے, اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان کو خائن کہا ہے, جھوٹا کہا ہے؟ آپ جواب جو جواب دینا دے دو, میں جواب اپنا, آپ کا ٹائم اپنا جو جواب ہے دینا. ہائے 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 ہائے, اللہ یار نے مار دی بھائی. چانڈیوں پریشان, سپاہی صاحب اب پریشان ہے, علماء کی میٹنگ ہے, جواب کہاں سے لے کے آئیں, کون سی خاک سر کو ماریں. آواز آ رہی ہے, بولیں. پریشانی بہت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی آپ ٹائمر لگائیں, ابھی ٹائمر لگا دو, چلو زیرو کر کے دوبارہ لگا دیتے. بسم اللہ. چانڈیوں اعوذ پریشان. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے تقریباً 12-13 منٹ بات کی ہے اور تقریباً آپ نے 7 سوال کیے ہیں. ایک ہی سوال. ابھی 7 سوال کا جواب میں 5 منٹ میں کیسے دوں گا؟ ایک بات یہ, پہلے آپ نے کہا کہ ولی اللہ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں. آپ نے جو روایت پڑھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے آپ کے سامنے امام کا قول پڑھا کہ 12 کے بعد کوئی دوسرا ولی نہیں ہوتا ولی اللہ, اور تم نے ولی اللہ خود کو کہا ہے, لہذا تم کافر ہو چکے ہو شیعہ مذہب کے مطابق. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو سورۃ تحریم میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بنے گا کون؟ ابو بکر, اور اس کے بعد عمر. اور پھر میں نے آپ ہی کے کتاب سے نقش دکھایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے میرے نبی آپ کا خلافت کے معاملے میں کوئی نہیں, کچھ نہیں, یہ معاملہ میرے حوالے, خلیفہ میں بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا, میں روایت پڑھتا ہوں, وعنہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس وکان عند اللہ خلاف ما اراد. یہ روایت ہے تفسیر صافی کی جس میں بعض الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کا حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا. خلیفہ اللہ بناتا ہے یا صحابہ بناتے ہیں؟ صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا تو تم نے کہا صحابہ کا خلیفہ نہیں مانیں گے, اللہ کا مانیں گے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا, بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. یہ تمہاری کتاب ہے تفسیر صافی, لہذا نص سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. یہ دوسرا سوال. تیسرا آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق غصب کیا گیا. ابھی اللہ پاک نے کا ارادہ ہی نہیں خلافت دینے کا, تو حق کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ میری کتاب تھوڑا, یہ آپ کی کتاب ہے. آیت کے تفسیر میں حدیث رسول ہے. یہ کلین بولڈ جو ہے نا وہ عمران خان ہو چکے ہیں محترم, اور آپ بھی ہو چکے ہیں. ابھی خلافت میں جب آپ پھنس گئے, ایمان ابو بکر صدیق ثابت کیا, جنت ثابت کیا. میں نے آیت پڑھی تھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا
او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. یہ سورت حج کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں قتال کی کوئی شرط نہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ آیت ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. مہاجرین یہ صرف یہ عمل کر دیا، یعنی ہجرت ہو گئی، یہ جنتی ہو گئے. اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے. کوئی کوئی آیت دکھا دو کہ مہاجرین مرتد ہو گئے. جب قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہے تو قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پڑھ سکتے. حدیث رسول ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے جھگڑا نہ کرو، قرآن سے جھگڑا نہ کرو. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت اور مہاجرین جنتی ہے قرآن سے ثابت. لہذا میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دیا. پھر آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل، ہم علی والے ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، تابع دار ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت علی نے بیعت لی، اس عمل کو سنت علی کیوں نہیں کہتے، بدعت کیسے کہتے ہو؟ آپ نہیں مانتے. بے منزلت والی حدیث پر جو بھی آپ احادیث پڑھیں حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے تبھی تو لکھی ہے. ہمارے حضرت علی المرتضیٰ امام ہیں. رہی بات آپ نے جو کہا مسلم شریف کی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ نہیں کہ ابو بکر صدیق جھوٹا ہے، پڑھو، اس میں ہے ہی نہیں. نہ ہی حضرت ابو بکر صدیقوں کا، انہوں نے جب حدیث پیش کی اس کا انکار بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کیا. اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی نے ان کو جھوٹا کہا ہے، مکار کہا ہے. آپ دکھائیں ترجمے میں ایک انہوں نے خود کہا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو جھوٹا مکار نہیں کہا. اور دوسری بات ابھی آپ نے کہا جو روایت ہے، جو روایت آپ نے پڑھی میں آپ ہی کی زبانی سے آپ کو، آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک اصول آپ نے جو بیان کیا ہے آپ کے سامنے میں، آپ نے 12 منٹ بات کی، صرف کچھ سیکنڈ سنیے آپ. وہ 5 منٹ سوال کے جواب دیے اور پھر آپ سے ایک سوال کیا تھا نا، وہ سب ملا کے تم کہتے ہو. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل. سمجھ گیا، اسی کا تکرار ہو رہا ہے بھائی. آپ نے سن لیا. تو آپ نے کہا اہل سنت کی روایت چاہے صحیح بھی ہونا، سارے راوی سکہ بھی ہونا، پھر بھی وہ مکمل طور پر حجت نہیں، مکمل طور پر یعنی قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہے. یہ آپ ہی نے اصول بتایا ہے. لہذا اگر جو آپ نے حدیث پڑھی، اگر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں، اگر یہ صحیح بھی ہو تو آپ کا خود آپ نے اصول بیان کیا کہ کتاب نہیں ہوتی. لہذا مسلم شریف میں حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو جھوٹا نہیں کہا. جھوٹا کیوں کہیں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ مہاجرین سچے ہیں. آیت پڑھوں، 7 منٹ ہو گئے نا بھائی. اب جو ہے نا، اب آپ کے ٹائم جواب آپ سن لیا آپ کا. آپ جو اب کوئی سوال ہے تو سوال کر لینا بھیا، کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ تو میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. میری باری ہے بھائی. سوال تو کیے ہیں نا آپ نے، میں نے اپنے بیان میں. دوسرا آپ سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. سوال کرو، کوئی سوال کرو. آپ نے کہا آیت استخلاف قرآن پاک میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. دوسرے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ پاک تم کو بہت زیادہ غنیمت کا وعدہ کرتا ہے. اور دوسری بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے.
اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مدد فرمائی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو وعدے فرمائے وہ سچے ہوئے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو فتح ہوئی، برأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھا کہ لوگوں کی افواج فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اگر شیعہ کا عقیدہ لیتے ہیں تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے انکار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت کو آپ غلط کہیں گے، کیونکہ ساری فوجیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ کہیں گے۔ اب یہ سوال ہو رہا ہے میرا، جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بڑا شکریہ میرے بھائی، سوال آپ کے سن لیے۔ اب میرا 5 منٹ کا جواب کا ٹائم ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کریں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت لیا، تو بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کا متعلق کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور قرآن کا نص ہے وہ خلفنی فی قومی، موسیٰ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، وہ اس کا ہم مرتبت تھا، وہ اس کا شریک تھا، تو اس کا بیعت لینا عین شریعت ہے۔ جس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا۔ اجازت ہے۔ وہ بدعت اس کے لیے جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا نا، جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلیز اب میری باری ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا بیعت لینا یہ عین ایمان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیعت خلیفہ نہیں بنایا اس کا بیعت لینا بدعت ہے نا، اس کو امام بنانا بدعت۔ اچھا اب ان کے اپنے کتاب مسلم میں الحمدللہ رب العالمین، بھائی میٹنگ ذرا دھیمی آواز سے رکھو، علماء جو آپ کی مدد کر رہے ہیں دھیمی آواز میں مدد کریں آپ کی۔ اب آپ نے جو مناظرہ ہارا نا، وہ علماء آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بھائی علماء کرام ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء صاحب سپاہی صحابہ یہ آپ کا اپنا سپاہی ہے، اس نے کوشش کی اس کو نہ مارو بھائی، کیونکہ ان سوالوں کا جواب اس کا قصور نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے جو کہا کہ اس حدیث بخاری ہم نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ ان کا خلیفہ اعظم جناب، جن کو یہ فاروق کہتے ہیں، عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس دونوں، ابو بکر کو بھی عمر کو دونوں کو بھی کاذب، عاصم، غادر، خائن سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ یہ صفات ان دو خلیفوں کے لیے ثابت ہے، ختم بات ہی ختم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حدیث اگر آپ نے خود کہا تھا، کس نے کہا؟ میری بات نہ کاٹیں آپ اپنی باری میں جو اپنی باری میں سوال کریں، اپنی باری میں سوال کریں۔ اب جو انہوں نے ایک کلپ دکھا دیا کہ صحیح لغوی اور صحیح اصطلاحی میں کیا فرق ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ جو روایت کو صحیح کہتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں کہتے، یہ الگ بحث ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ان کا اپنے کتاب مسلم سے مسلم حجاج قشیری نیشابوری کا قول دکھا دیا کہ اس کے سارے احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ صحیح مسلم، نام بھی اس کا صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نزدیک مسلم صحیح نہیں ہے، بخاری صحیح نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے تو صحیح ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ ابو بکر عمر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کاذب، غادر، آثم، خائن تھے، یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کاذب مانتے تھے۔ اچھا اب انہوں نے کوشش کی ہے بھائی کہ کیا کریں کہ ایک روایت کو نقل کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اذا جاء وعد اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین اسلام میں افواجا داخل ہو گئے۔ تو یہ جو ہے، یہ اگر ہم ابو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین سے نکل گئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے میں ہجرت کا جواب دے دوں کہ یہ کہتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا، بھائی جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا۔ یہ بھول جاتے ہیں بھائی کہ یہ مشروط بالایمان ہے، اگر کوئی شخص مومن ہے، مخلص ہے تو وہ کرے۔ ملاحظہ فرمائیے، جیسے میں نے دکھا دیا کہ صحابی ہجرت کر گیا، وہ نصرانی بن گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہے، اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری سن لو بھائی، شور نہ کرو، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ کتاب ہے کتاب الایمان،
باب ما جاء ان الاعمال بالنیت. اچھا اس میں اس حدیث کو دیکھیں, حدیث نمبر 54 کو, حدیث نمبر 54. عمر صاحب نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن كانت هجرته, جو شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے الى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہجرته الى اللہ ورسولہ, جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے, اس کا اجر ہجرت صحیح ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا, اور جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا ملے, او امرأة يتزوجها, اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کہیں, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, تو اس کا ہجرت کے اجر وہی ہے, دنیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی اس وقت مہاجرین کے دو طبقے تھے. ایک مہاجرین وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور ایک مہاجر ہے جو دنیائی اغراض کے لیے ہجرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہجرت بذات خود سبب نجات نہیں ہے, ہجرت اگر ایمان اخلاص نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ ہجرت صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور صرف ہجرت ثابت کر سکے ابو بکر, وہ انکار نہیں کرتے, اما کہ وہ ایمان کے ساتھ ہجرت کی ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا اب میں آپ سے سوال کروں, کوئی سوال اجازت دیں گے بھائی؟ ابھی وہ بات تو چل رہی ہے نا, کیا سوال وہ اچھا میں آپ نے 1 منٹ زیادہ لیا تھا, مجھے 1 منٹ وہ جواب دے دیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جواب دے دوں, اس کا جواب 1 منٹ اس کا ٹائم لے لیتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں میرے محترم ناظرین, صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اپنے آغاز میں, خود پیغمبر نے فرمایا, اسلام اپنے آغاز میں غریب تھا, اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا, بہت کم لوگ مانتے تھے اسلام کو. اب جو ہے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں, وسيعود غریبا, میرے فوراً بعد اسلام دوبارہ غریب بن جائے گا. وہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے, بہت جلد دوبارہ اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء, وہ بہت کم لوگ ہیں, اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں کے لیے, وہ جو کم حضرات جو اسلام کے ماننے والے ہیں. جب پیغمبر نے خود خبر دیا بھائی یہ امت, اس امت نے مرتد ہونا ہے, اس امت کی اکثریت صحابہ کی اکثریت نے دین چھوڑ دینی, یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اگر امت کافر ہو گئی تو کیا ہوا, پیغمبر نے خبر دی, وہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. جی سر, اب مجھے سوال کرنے کا اجازت دو گے؟ میں ایک سوال کروں آپ سے. جواب آپ کا سوال ہوئی نا, اس طرح الگ ہو جائے. ایک سوال نہ یارویں صاحب آپ میرے پاس میں آپ چاڑیوں رونے لگا ہے, سوال نہ کرو, سوال نہ کرو, زبان نہ کرو. آپ بات کرو, میں بات کروں گا, یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. مسلم کی آپ نے جو حدیث پڑھی, حدیث نمبر بتائیں. کون سی حدیث ابھی جو پڑھی ہے؟ یہ حدیث نمبر 145 ہے. یہ باب کتاب الایمان میں, ہاں کتاب الایمان باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا, یہ ایک باب ہے پورا مسلم میں. وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کے لیے جو آپ نے کاذب کہا, وہ حدیث کہہ رہا ہوں. وہ حدیث میں آپ کو دکھا دینا, میں تمہاروں پہ ترجمہ سامنے رکھے, میں بات کروں گا آپ سے. میں سپاہی صاحبہ پریشان ہے آج, سپاہی صاحبہ پریشان ہے جی, سپاہی صحابہ پریشان ہو گیا ہے, جواب نہیں مل رہا شیعوں کا, روافظ کا جواب نہیں مل رہا. او بھائی علماء کرام سپاہی صحابہ والوں سے درخواست ہے, ان بیچارے کو تنگ نہ کریں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جواب اگر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے جی, چانڈیوں کو تنگ نہیں کرنا بعد میں پروگرام کے بعد. یہ صحیح مسلم چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے, صفحہ نمبر ہے 885. یہ باب حکم الفی ہے. حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے, حدیث نمبر 1757. اور اگر حذف مکررات کے ساتھ, مکررات کو حذف کے ساتھ 4468. ٹھیک ہے نا بھائی, 4468 مقررات حذف کریں تو 4468, اگر حذف نہ کریں تو دوسرا نمبر. جی ہاں, مقررات حذف کریں تو نمبر کم بنتا ہے, مقررات حذف نہ کریں تو نمبر زیادہ بنتا ہے. جی ہاں, اب مجھے سوال کرنے کا اجازت نہیں دیں گے؟ ابھی میں جواب دوں گا نا, بات کروں گا. پریشان ہوں, آپ کے چہرے دیکھیں نا, جیسا ایسا کوئی مصیبت زدہ آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے.
وہ کیمرہ ہے آپ کی اس طرح، وہ چہرہ میرا صحیح ہے، کیمرہ خراب ہے، کیمرہ خراب ہے جی، یہ مصیبت زدہ نظر آ رہا ہے. کیمرہ لاکھوں کیمرہ یار ہمارے 20-25 یہ کیمرہ ایسا کا موبائل ہے، اس کیمرہ ایسا ہے کہ شیعوں کو یہ بشاش خوشحال شیعوں کو فاتح دکھا دیتا ہے اور سپاہی صحابہ کو غمزدہ. کیمرے کا قصور ہے جی. بات کرنے دینا جی بسم اللہ بسم اللہ. سوال کرنے دو نا، بعد میں پھر آپ جواب دینا سوال کا. میں نے سوال کیا آپ کے سوال ہو سکتے ہیں نا، آپ مجھے بات کرنے دینا. آپ میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے سر آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. چلیں سوال کرو، چلو بولو. نہیں آپ کا سوال چل رہا ہے نا، آپ نے سوال کیا، مجھے بات کرنے دینا. اوکے 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 اوکے، رونا نہیں بھائی، بھلے بسم اللہ. یاللہ چانڈیو، اب چانڈیو واپس نہیں آئے گا، اب چانڈیو یہاں اس چینل میں نہیں آئیں گے، اس کے آئیں گے پھر بھی. آج کے بعد چانڈیو آج کے بعد مشکل ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، بات کرنے دے مجھے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بات کروں، ٹائمر لگائیں. ٹائمر لگا دیا جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آیت پڑھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جی جی گالان باتوں کاٹ دیے. نہیں کاٹا، صحیح ہے، بات ہو رہی ہے آپ سے. بسم اللہ کریں. اب جا رہی آواز میں؟ بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل سب کچھ صحیح ہے. بسم اللہ کریں. ٹائمر لگائیں، ٹائمر لگائیں. دوبارہ تیسری دفعہ کے لیے ٹائمر 0 سے شروع کر دیا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو ہجرت کی آیت پڑھی تو علیہ نے کہا کہ اس سے ایمان ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لایا تھا، تب بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر ہجرت کی. اس کے لیے اور کیا ثبوت ہو ایمان کا؟ اور آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے جس کی ہجرت مال کے لیے ہے اس کو مال ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے؟ قرآن پاک میں ہے وہ فقیر تھے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی مہاجرین جو تھے وہ مسکین تھے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کی ہے، ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ نہ تو مدینہ پاک میں کوئی مال تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی حکومت تھی. وہ تو مجبور ہو کر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. لہذا ہجرت جو ہے خود ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنی بڑی قربانی ہے. جنہوں نے گھر چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، ملکیتیں چھوڑ دی، جنہوں نے بھی ہجرت کی ہے ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہے. لہذا آیت میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ نے کہا جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں وہ قتل کیا جائے، اپنے موت مرے، وہ جنتی ہے، جنت میں جانے کی ان کے لیے دیر ہی نہیں. اور پھر آپ نے کہا مسلم کی روایت آپ ترجمہ آپ لگائیں، آپ نے خود پڑھا، اس میں حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. اگر میں جس طرح کہوں پڑھ رہا ہوں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کیا میں جھوٹا ہوں؟ کیا تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہو، کاذب سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ایک بیان ہے، حضرت علی نے کوئی الزام نہیں لگایا. آپ نے ترجمہ بھی پڑھا، اس میں بھی یہی بات ہے. اور پھر میں نے سوال کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جب مدد آئی، میں آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر صافی، جس میں لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، ایاک علی اعدائک، یعنی تمہاری مدد کی تمہارے دشمنوں پر، والفتح، پھر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ، ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعات کاہل مکہ والطائف والیمن
سائل قبائل العرب، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. اللہ عالم الغیب ہے، جن کے لیے اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. کیا وہ منافقوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا؟ کیا مرتدین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے؟ اور اس کو اللہ نے اپنی نصرت فرمائی، میری مدد سے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. اگر وہ مرتد ہو گئے پھر اللہ کی مدد کا انکار ہو جائے گا، اللہ پاک کے علم کا انکار ہو گیا. جن کو اللہ نے کہا فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے، یہ مرتے دم تک یہ دین میں ہی رہیں گے. کیونکہ جو منافقین اسلام میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ جو کافر ہیں مرتد ہوئے ہیں نا، وہ اسلام یعنی آئے جو ہے خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دل میں کفر تھا، یہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر ہی کے ساتھ باہر نکلے. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ فی دین اللہ، ادھر اللہ پاک نے کہا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوئے فوج در فوج. ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار، تمام فوج در فوج لوگ اللہ پاک کی نصرت سے دین اسلام میں داخل ہوئے. ان کو تم اس وجہ سے کافر کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کہتے ہو خلیفہ بلا فصل نہیں، انہوں نے بیعت کی ابو بکر صدیق، لہذا معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے علم میں فی دین اللہ ہوں؟ لہذا یہ تمہاری بات قرآن سے اختلاف رکھتی ہے. اور تم نے کہا کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ کاذب ہے. قرآن پاک میں ہے، سورۃ حج کی آیت ہے للفقراء المہاجرین، دوسری جگہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ مہاجرین سچے ہیں، جن کو اللہ سچا کہتا ہے، اس کو شیر خدا جھوٹا نہیں. اور حدیث میں بھی حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو جھوٹا نہیں کہا. 5 منٹ ہو گئے بھائی، 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ سے زیادہ لے لیا آپ نے. 10 منٹ بات کرتے ہیں آپ مجھے یا کہاں 10 منٹ بات کیا؟ میں نے ٹائمر لگایا، 5 منٹ بات کیا میں نے، 5 منٹ بات کیا بھائی. بات کریں نہیں بس ختم ہے جی. آپ کیا مزید بات کریں بھائی؟ ہمیں سوال نہیں کرنے دیتے، سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہے نہیں. الحمدللہ فیصلہ ہو گیا. سپاہی صاحبہ کے کوئی میٹنگ رکھ دو. میٹنگ سے حل نہیں ہونے والی ہے مشکل آپ کا. ایک ہی بات ہے بھائی، تم نے خود کہہ دیا. دیکھو چانڈیو بھائی، آپ نے خود کہہ دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں، ان کی اتباع سب مسلمانوں پہ واجب ہے. جو ان کا اتباع کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ نجات پائے گا. اب آپ یہ کہ اپنی کتاب ہے کہ عمر صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں خلیفہ کیا ہیں، کاذب، عاصم، غادر، خائن. تو یہ تصدیق کر لیں آپ. بسم اللہ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ آج جو ہے انشاءاللہ یہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ مذہب حق پہ آ جائیں، یہ پریشانی دور ہو جائے گی. ابھی جس طرح آپ کو پسینے آ رہے ہیں، چہرے سے مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن مزید ہو جائیں گے. لیکن آپ جو ہے نا حق کا اقرار کریں، دنیا میں بھی فخر، آخرت میں بھی فخر. ٹھیک ہے نا؟ اور سپاہی صحابہ والے سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مذہب حق میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب جواب ہی نہیں ہمارے کسی ایک سوال کا، آپ لوگوں کے بڑے بڑے علماء، آپ وہ علماء تو آپ کہتے نہیں بھائی. یہی بات ہے، ہم نے کہہ دی بھائی، ختم بات ہے. اب الحمدللہ اب وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں، اب ان کو وسیم صاحب کو آنے دیں، وہ بات کریں ذرا. وہ ان کو وعدہ دیا تھا. بات آپ نے جواب کہاں دیا میرا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اس کا جواب نہیں دیا. وعدکم اللہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ جو اللہ پاک نے مومنین سے مدد کا وعدہ فرمایا، غلبے کا وعدہ فرمایا، خلافت کا وعدہ فرمایا، غنیمت کا وعدہ فرمایا، نصرت کا وعدہ فرمایا، آپ کے عقیدے میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا جو اللہ پاک نے فرمایا. آپ کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه. خلافت کے لیے نص دکھائی کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے. اللہ پاک نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا. وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف. فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے. سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا مسلمانوں کو مغانم کثیرہ کا. اور فتح مبین انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ بھی فتح خیبر ہے. اور فاتح خیبر کون ہے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے خلفاء صاحب وہاں سے تو تشریف لے گئے تھے نا، وہ تو کافی واقعہ کافی مشہور ہے. اب آپ جہاں تک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کا تعلق ہے، جب آپ کے خلیفہ صاحب نے خود اس نے کہہ دیا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. اب مجھے بتائیں، اگر ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، ایک چیز ہے جو ایک غیر معقول چیز ہے، وقى اللہ شرها، تو پھر جو قرآن کو، یہ ایک چیز جب قرآن میں اللہ نے اس کو ثابت کر دیا، اس کو بتا دیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہے، تو پھر آپ عمر کا کیا کریں گے نا؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو پرابلم آپ کا. وہ تو ہم نے شروع سے جب پوچھا تھا آپ سے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. جہاں تک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کا تعلق ہے. بل وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم بل قولوا اسلمنا. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم وقولوا اسلمنا. عربوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم مومن ہو گئے. آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. اسلام کا دائرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت سارے لوگ داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ سب مومن نہیں تھے، وہ سب مخلص نہیں تھے. یہ قرآن کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کا واضح طور پر کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ ٹائمر لگا دیتے ہیں، کوئی بات، ابھی لگا دیتے ہیں. 2 منٹ 3 منٹ، مجھے بس 2 منٹ دے دو، میری بات ختم ہے. 2 منٹ دے دو بھائی، ختم ہے. اچھا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے، لیکن وہ مخلص مومن نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا صحیح مسلم میں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اس کی شرح میں ملاحظہ فرمائیے، قاضی عیاض یحسبی شرح صحیح مسلم جزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں. یہاں پہ فرماتے ہیں، دیکھیں وہی حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام غریب آغاز ہوا ہے، وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث علی العموم. اس حدیث کا مطلب یہ ہے ان الاسلام بدأ فی آحاد من الناس وقلت ثم انتشر وظہر. اسلام آحاد لوگوں میں، کچھ انگشت شمار لوگوں میں اسلام کا آغاز ہوا ہے، کچھ لوگ مسلمان تھے، پھر اسلام کا انتشار ہوا ہے، اسلام ظاہر ہو گیا، اسلام کو پیروزی ملی ہے. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة. پھر اسی طرح اسلام کم ہوتا جائے گا، اسلام کم ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اسلام کا صرف کم ہی لوگ رہ جائیں گے. بلے وحتى لا يبقى في احد الناس وقلة غریبا كما بدا. اسلام اسی طرح کم ہوتا جائے گا جیسے کہ آغاز میں کم تھا. ملاحظہ فرمائیے، مسلم ہے ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا ہے. یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع ہوا غربت سے مدینے میں، اور پھر ایسے یہ لوٹ آوے گا جیسے شروع ہوا تھا مدینہ میں. تو خوشی ہو غریبوں کے لیے، تو خوشی ہو غریبوں کے لیے. اسلام جو ہے قلیل تھا آغاز میں، پھر بھی قلیل ہو جائے گا. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ نے کوشش کی، میں آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر مزید اس طرح نہیں، 5 منٹ بات کروں گا، پھر آپ 5 منٹ ولی اللہ والا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ مجھے سوال کرنے دو، اگر آپ نے اگر مزید رہنا نا تو شرط پہ رہو نا، مجھے سوال بھی کرنے دو. اسکرین شاٹ سوال کروں؟ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی، مجھے سوال بھی کرنے دینا. وہ اسلام سے نکل جائے گا. پڑھیں عربی پڑھیں، اردو نہ پڑھیں. عربی پڑھ رہا ہوں. عربی کیا لکھا ہے عربی میں؟ بتا رہا ہوں آپ کو. من ادعا امام من اللہ لیست لہ، جس نے امام کا ادعا کیا اللہ کی طرف سے اور وہ نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ہم نے امامت کا ادعا کیا، تو میں نے امامت کا ادعا کیا، میں نے کہا میں امام ہوں. مطلب کیا ولی اللہ ادعا کیا ہوتا ہے؟ میں امام نہیں ہوں بھائی، میں نے کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا بھائی. اللہ کا مطلب ولی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام ہوں، اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام ہوں.
वली अल्लाह ने खुद को कहा ना, मैं अल्लाह का वली भी नहीं, मैं अल्लाह का गुनाहगार, मैं अल्लाह का एक गुनाहगार, एक रूसिया बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। नाम जो साबित करो ना कि शिया वलीउल्लाह है। चांडियो अपनी हार मान लो, एक मिनट, मेरी बात हार मान लो, सब मान गए भाई, सबको पता है, सबको पता है हम हार गए हैं, सबको पता है। टाइमर लग रहे हैं, टाइमर लग रहे हैं। सवाल करूँ अभी, मेरी बारी है सवाल करने की। बात सवाल तो किए ना, आप जवाब दूं ना मैंने सवाल किया ही नहीं, कहते मैं जवाब दूंगा। मैंने क्यों कब सवाल किया? मैंने सवाल नहीं किया है, मैंने सवाल, अब मुझे सवाल करने दो, इधर रहना है। तुम सवाल डिबेट किस तरह होती है? आप शुरू से आप शुरू से मेरा और आपका इसी बात पे तवाफुक था कि एक सवाल मनमानी करते हैं ना, ये मुनाजरे के असूल के खिलाफ है भाई। की जो फतह की दलील नहीं है। अभी तक मैंने आयत पढ़ी है, आपने एक भी कोई आयत पढ़ी है मेरे अकीदे के खिलाफ? मैंने कितनी आयत पढ़ी? तो मैं बात करता हूँ। टाइमर अभी मेरे सवाल की बारी है। अगर गुफ्तगू जारी रखना है तो मुझे सवाल करने दो चांडियो साहब, मुझे सवाल करने दो, मुझे सवाल करने दो। नहीं बात देखिए, शिया सवाल नहीं कर सकूंगा, तो सवाल हो चुके हैं, उस पर बात होगी, उसके बाद आप दूसरा सवाल। हमारा आपके साथ शुरू से यही अहद था, एक आदमी एक सवाल करेगा, दूसरा आदमी उसको 5 मिनट में जवाब देगा, फिर वो जिसने जवाब दिया वो सवाल करेगा, फिर अगले वाला जवाब देगा। अभी मैंने आपको जवाब दिया है, आप कई बारी से मुझे सवाल नहीं करने दे रहे। क्योंकि 5 मिनट बाद की मैंने कोई अलग सवाल किया आपसे, तो मैंने आपसे बार बार बोला कि सवाल करो, सवाल करो। आपका सवाल क्या है? सवाल करते थे ना। दिखाई तुमने? बिल्कुल दिखा दिया, मैंने हदीस दिखा दिया। बात करेगा, मैंने बात करने आप टाइम वो आपके साथ जो मौलवी बैठा है ना, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको सुनने नहीं दे रहा है। मैंने अब हदीस दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की शिये से कहेंगे, या वली अल्लाह अबशिर, ए अल्लाह के वली तुझे बिशारत हो, मैं पैगंबर हूं, मैं तेरे कब्र में हूं। शिया को बोला, मोमिन को बोला, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की शिया को बोला। ये मैंने दिखा दिया। ओ भाई ये देखो, मैंने दिखा दिया आपको, फिर आपको समझ नहीं आई। मैंने अब वो सफा मुझे मिल जाए ना, मैं दोबारा सफर ढूंढ के मैं एक दफा दिखा चुका हूं, तुम अब रिप्ले में देख लेना, मैंने दिखा दिया। और आपने जो हदीस लेके आया कि मन इद्दअल इमामत मिन अल्लाह वलैसत लहू, जो इमामत का इद्दा करे वो उसकी बात हो रही है, वो वलीउल्लाह की बात नहीं हो रही। मैं खुद को अल्लाह का वली कहूं, फिर दावा क्या होता है? ये दावा है ना, मैं खुद को मुसलमान कहता हूं, यानी मैं मुसलमान। मैंने अपना नाम वलीउल्लाह नहीं लग रखा, मेरा नाम वलीउल्लाह नहीं है, मेरा नाम अल्लाह यारी है। वो भी आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। ओ भाई अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। वो आपके सिंध में एक गांव है ना, टंडू अल्लाह यार, वो टंडू वलीउल्लाह। हमारे यहाँ अल्लाह यार हो सकता है, अल्लाह का यार हो सकता है, शिया का किसी में नहीं हो सकता। ओके भाई, अब इतने अब देखो, ओ भाई वो एक है ना शिया नुमा मौलवी लेबनान में, वो तकलीदी वाला, वलायत फ़क़ी वाला, उसका नाम है हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह, पूरा कबीला है शियों का, बड़ा कबीला है उनका, सबका नाम नसरुल्लाह है। नसरुल्लाह वो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। लेबनान में जाए ना, बहुत ज्यादा, इराक में भी कुछ नसरुल्लाह है, लेकिन ज्यादा लेबनान में वो नसरुल्लाह है। वो भी मुशरिक है आपके नजर में? फर्क है शिया के अकीदे में। वो यानी अल्लाह यारी, नसरुल्लाह यानी अल्लाह यारी, अल्लाह की यारी, अल्लाह की दीन की यारी करता है, या अल्लाह उसकी यारी करता है। ओके मेरे भाई, चलें मेरे मोहतरम नाजरीन, अब देखें ना, अब मुझे 1 मिनट बात करने दे। ये हमारे बहुत ही मोहतरम मुहक्किक हैं, अभी मुझे बात करने दें, ठीक है? 1 मिनट मुझे बात करने दें। ये हमारे बहुत ऐसे शुरू हो गए। अब मैं जानना चाहता हूँ मौलवी वसीम साहब के पास। मौलवी वसीम कहाँ है भाई? वसीम साहब, जिससे साबित है कि मुहाजिरीन जन्नती हैं,
मुहाजिरीन मुर्तद हो सकते हैं। एक कोई आयत मुहाजिर मुर्तद हुआ है, एक भी तुमने आयत नहीं पढ़ी। मुहाजिरीन जन्नती हैं। वला तुजादिलू बिल कुरान, कुरान से झगड़ा मत करो। कोई रवायत कुरान के मुकाबले में हुज्जत नहीं है। कुरान पाक से अबू बकर सिद्दीक की हिजरत साबित और कुरान से अबू मुहाजिरीन जन्नत साबित। उसका जवाब तुमने नहीं दिया। इदा नसरुल्लाह वल फतह, तुमने कहा कि एक इस्लाम दूसरा है ईमान। जिनके लिए अल्लाह गवाही दे कि ये दीन अल्लाह में दाखिल हुआ अल्लाह की मदद से, क्या ये दिल से मोमिन नहीं होंगे? क्या मुनाफिक होंगे? माद अल्लाह। जिनके लिए अल्लाह गवाही दे, जिनके लिए अल्लाह गवाही दे, ये अल्लाह के इल्म में अल्लाह के दीन हुए हैं, ये मुनाफिक नहीं हो सकते जो अल्लाह की मदद से दीन में दाखिल हुए, जिनकी गवाही अल्लाह दे। वो फौज दर फौज दाखिल हुए हैं। और तुमने जो हदीस पढ़ी कि इस्लाम पहले कमजोर, फिर वो ताकत में, उसके बाद आखिर में कमजोर हो जाएगा। जिस तरह अब कमजोर हुआ है, ये सहाबा के दौर में तो ताकतवर हुआ था। हदीस का मतलब यह है कि इस वक्त कमजोर है। देखिए फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है और हम कमजोर हो चुके। हदीस का मतलब यह है कि कयामत के करीब मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, आखिर में कमजोर हो जाएंगे। सयऊद गरीब, बहुत जल्द, बहुत जल्द साल के कमजोर हो जाए। चांडियो जान छोड़ दे यार, जान चांडियो, एक मिनट चांडियो, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट भाई साहब। देखो मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करता हूँ, ये हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब चांडियो साहब, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। किसके दलील सही आप लोग फैसला सुनाएंगे। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं कह दूं कि मैं जीत गया हूं, वो तो हर एक इत्तेफाक करता है ना, वो तो सही नहीं है भाई। आपने दोनों की बातें सुनी है, दोनों तरफ क्या फैसला आप सुनो। और ये हमारा आखिरी गुफ्तगू नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले प्रोग्रामों में तशरीफ लाएंगे मजीद तैयारी के साथ। और यहाँ पर मज़ाइल वगैरह जितने इनके पास भी मज़ाइल है, ये फेंक देंगे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा आपके साथ ये आखिरी गुफ्तगू नहीं है, इंशाअल्लाह अगर आप मजीद तशरीफ लाएंगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये भाई इल्मी गुफ्तगू होती है, इन्होंने बहुत इल्म के साथ, अखलाक के साथ, अदब के साथ गुफ्तगू की, इनको दाद देनी चाहिए। और इंशाअल्लाह तबारक आइंदा फिर इनसे इस्तिफादा करेंगे। आप ये हमेशा आते रहते हैं, हमारे मेहमान हैं, इनका कदम हमारे सरांकों पर। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ इनसे कि अगर इजाज़त दे दें तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में, आपका रमज़ान का महीना आ रहा है ना, उसमें बहुत आपके साथ बैठेंगे, ठीक है ना? आपने तरतीब के साथ नहीं बात की, बड़ा आपकी मर्जी, आपका चैनल है, मैं आपका खादिम हूँ। अब मैंने वसीम साहब से वादा किया था ना, वसीम, मैंने वसीम मौलवी कुछ मैं कर रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? बात कर रहा हूँ। 25 उलूम का इमाम है भाई वसीम साहब, 25 उलूम में महारत रखते हैं भाई। उनको आप सिपाही साहबा में क्यों शामिल नहीं करते? उनको दाखिला दे देना सिपाही साहबा में, आपका हेल्प करना सिपाही में दाखिल करना उसको। अभी आप मेरी बात आखिरी हो जाए, अगले सेशन में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। कोई मौजू आप मुतय्यन कर दें, किस बात पर करेंगे आप अगले सेशन में? भाई वही आपने जो मौजू चुना है ना कि शेखैन का इस्लाम साबित करें, वो तो हो चुका ना, वो जन्नत साबित हो चुके। क्या हो चुका हो चुका, ऐसे हो किसी को पता ही नहीं चला। जो हो चुका है वो तो सबको पता है कि क्या हो चुका है शेखैन के इस्लाम के साथ। ठीक है ना, इनका कॉल कट गया जी, जान छूट गई। थैंक यू सर। अगर कोई और मौजू लेना वो उस पर भी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिपाही साहबा वाले आज बड़े गुस्से में, चलें कोई बात नहीं। अभी मेरे मोहतरम नाज़रीन, अभी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका कॉल कट गया अपने भाई चांडियो साहब का, और इनका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से तशरीफ़ आवरी। जितने भी यहाँ पे उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं, मुनाज़रीन कराम, मुहक्किकीन या आम आवाम यहाँ पे सवालात जवाबात के लिए आते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस चांडियो साहब बड़ी सब्र से, तहम्मुल से और अदब और एहतराम के साथ गुफ्तगू करते हैं। इनको दाद देनी चाहिए। ये कर सकते हैं कि भाई शोर मचाएं, गाली दे दें, नहीं करते। इनका उसलूब बहुत ही हमें पसंद है, ठीक है ना। और हमारी गुफ्तगू तहम्मुल के साथ सुनते हैं,